بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وابصہ اسدی فرماتے ہیں، میں کوفے میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ دروازے پر کسی نے سلام کہہ کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ملاقات کے لیے آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ وہ سخت دوپہر کے وقت تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا، دن ہی نہیں گزر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی سے بات کروں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائے اور میں بھی اس کو سناؤں۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے یہ حدیث سنانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت فتنے اٹھیں گے۔ ان میں سونے والے کی آزمائش لیٹے ہوئے سے زیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کھڑا ہوا پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور پیدل چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، اور سوار کرایہ لینے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ جنگ کا زمانہ ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب دوست بھی قابل اعتماد نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسے حالات میں آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے گھر میں گھس کر بیٹھ جانا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ دہشت گرد میرے گھر میں بھی گھس آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھر کے کسی کمرے میں چھپ جانا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ بھی میرے لیے کمرے میں آنے میں کامیاب ہو جائے تو؟ آپ نے فرمایا، اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر فرمایا، یوں کر لینا اور ربی اللہ پکارتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امت محمدیہ کی دو دوزخی جماعتوں کو میں جانتا ہوں۔ ایک وہ قوم جو کہتے ہیں، ہم سے پہلے لوگ گمراہ تھے، دن میں 5 نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ نمازیں صرف 2 ہی ہے، نماز عصر اور نماز فجر۔ دوسری وہ قوم جو کہتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو بندہ صاحب ایمان ہے، اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ وہ قتل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عوف، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لینا۔ نمبر 1، میری وفات۔ نمبر 2، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 3، کثیر اموات ہوگی، جیسا کہ بھیڑ بکریوں میں کوئی وبا آ جائے جس سے وہ موت سے بچ نہ سکے۔ نمبر 4، تم میں مال بہت عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ کسی کو 100 دینار ملیں گے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ نمبر 6، تمہارے اور بنی الاسفر کے درمیان مصالحت ہوگی، لیکن وہ لوگ غداری کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں کے نیچے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں، ہم نے اہل مدینہ کے ایک بزرگ کے پاس یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اپنی اسناد کے ہمراہ ہمیں اس سے ملتا جلتا حضور کا فرمان سنایا، تاہم اس میں بیت المقدس کے فتح ہونے کی بجائے اس کے تعمیر ہونے کا ذکر تھا۔ حضرت حارث بن عمیرہ فرماتے ہیں، میں طلب علم کے لیے شام سے مدینہ شریف آیا۔ میں نے حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ان پر شہید بھی رشک کریں گے۔ میں حضرت معاذ کے پاس ٹھہرا، ان کو ملک شام، وہاں کے باشندوں اور ان کی تہذیب و تمدن کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ملک شام جانے کی تیاری کر لی اور میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ وہ حضرت عمر بن عاص کو یہ کہہ رہے تھے، تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اور تو گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔ ان کے بیٹے اور بیوی کو طاعون کی شکایت ہو گئی، وہ دونوں اس بیماری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے دونوں کے لیے ایک ہی قبر کھودی اور ان دونوں کو وہاں دفنا دیا۔ پھر ہم حضرت معاذ بن جبل کی طرف لوٹ کر آ گئے۔ وہ بہت بوجھل بدن بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آپ کے ارد گرد جمع ہو کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس بات پر روتے ہو
کہ کوئی صاحب علم چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اس کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہیں اس کی تشریحات پر عمل کرنا مشکل لگے تو تم اس کے ماہرین کے پاس جانا، مثلا ابو دردہ بن ام معباد اور سلمان فارسی۔ عالم کے پسندنے سے خود کو بچاؤ اور منافق کے ساتھ بحث و تکرار سے بچو۔ پھر میں تھوڑا سا ہٹ گیا، آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، عالم کے پسندنے سے مراد خود میرا پسندنا تھا۔ پھر میں پورا مہینہ ان کے پاس رہا، پھر میں حضرت سلمان فارسی کے پاس آ گیا۔ میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تمام روحیں گروہ در گروہ اکٹھی رہا کرتی تھی، جو ایک دوسرے کو عالم ارواح میں جانتی تھی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، جو نہیں جانتی تھی وہ اختلاف کرتی ہے۔ میں ان کے پاس بھی پورا مہینہ رہا۔ انہوں نے دن اور رات کو اپنے اور اپنے خادمین کے درمیان تقسیم کر رکھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر یثرب کی بربادی ہے، اور یثرب کی بربادی جنگوں کے وقت ہے، اور جنگوں کا رونما ہونا قسطنطنیہ کی فتح کے وقت ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے ظہور کا وقت ہے۔ پھر حضرت معاذ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا کندھا تھپکایا اور فرمایا، اللہ کی قسم، جیسے تم میرے سامنے واقعتاً بیٹھے ہوئے ہو، اسی طرح ان امور کے رونما ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نجاشی کے بھتیجے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ روم سے امن کی صلح کرو گے اور تم ان کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ لڑو گے، تم فتح یاب ہو جاؤ گے، مالی غنیمت جمع کرو گے اور واپس لوٹو گے، راستے میں ٹیلوں والے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالو گے۔ اس دوران ایک رومی شخص بآواز بلند کہے گا، صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس کے جواب میں ایک مسلمان کہے گا، صلیب غالب نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب آئی ہے۔ ان کے درمیان تکرار شروع ہو جائے گی۔ مسلمان صلیب کے بالکل قریب ہوگے، وہ ان کی صلیب پر حملہ کر کے اس کو توڑ دیں گے۔ رومی لوگ اس صلیب کے توڑنے والے پر حملہ کر دیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ مسلمان اپنے اسلحہ کو سنبھال لیں گے، ان کی جنگ چھڑ جائے گی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت عطا فرمائے گا۔ رومی لوگ روم کے بادشاہ سے کہیں گے، تیرے لیے جد العرب قیصار بن اسماعیل کافی ہے۔ پھر یہ لوگ غداری کریں گے، جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور یہ لوگ 80 جھنڈوں کے سائے میں تم پر حملہ آور ہوں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر جرار ہوگا۔ اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ اس قدر بھوک میں مبتلا ہوگے کہ تم جائے نماز سے اٹھ کر اپنی چارپائی تک نہیں پہنچ سکو گے اور نہ چارپائی سے جائے نماز تک پہنچ سکو گے۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچ کر رہنا۔ پھر فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب لوگ مر جائیں گے اور قبریں بھی غلام آباد کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب بڑے بڑے رتبے والے لوگ آگ خون کی ہولی کھیلیں گے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنوں کے پاس چلے جانا۔ میں نے کہا اگر مجھ پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تلوار کی شعاع تیرا خون بہا دے گی تو اپنے چہرے پر کافی سارے چادریں ڈال لینا، پھر بھی اگر وہ تجھے قتل کرے گا تو تیرے اور اپنے گناہ کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، وہ دوزخی ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا میں ہتھیار نہ اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے بھی ہتھیار اٹھا لیا تب تم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جزیرہ عرب سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ پھر تمہاری روم سے جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر بھی فتح عطا کرے گا۔ پھر فارس سے تمہاری جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی تمہیں فتح دے گا۔ پھر تم دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا۔